ڈائریکٹر تعلقات عامہ سجاد جہانیہ کے میزبانی میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر ظفر مختار صاحب، مہمان گرامی شیخ سلیم ناز۔ تقریب پروفیسر انور جمال کے لیکچر کی رونمائی میں کی جا رہی ہے، جس میں مختلف مہمان گرامی خطاب کریں گے، اور خصوصی خطاب پروفیسر انور جمال صاحب کا عربی زبان کے ٹاپک پر ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں تقریب کا احوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود موجود ہے، قرآن کی زبان موجود ہے۔ یقینی طور پہ انور جمال صاحب اس حوالے سے فرمائیں گے۔ عربی زبان و ادب کی فضیلت، خواتین حضرات، ہمارے لیے تو شاید اتنی فضیلت ہی کافی ہے، بہت ہے، کہ یہ وہ زبان ہے جو نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے ادا ہوئی، اور اس کے لفظ جو ہیں آپ کے دہن مبارک سے ادا ہوئے، اور جیسا کہ رانا صاحب نے کہا کہ آخری پیغام کے طور پر عربی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی رب کائنات کی طرف سے۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا، اس وقت عربی زبان جو ہے وہ دور جاہلیت کی جو شاعری اور دیگر ادب ان کا جو تھا وہ بالکل ہائٹ پہ تھا، اور 100 معلقات اور کئی اشر معلقات کہتے ہیں کہ 10 قصیدے تھے، کہ 7 کہتے ہیں خانہ کعبہ سے لٹکائے جاتے تھے، اور وہ ان کی شاعری کے اور ادب کے نمونے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن پاک جو ہے یہ اترا، اور پھر چیلنج کیا گیا کہ ہے تم میں سے کوئی، تم جو ساری دنیا کو عجم کہتے ہو، گنگا کہتے ہو، تم میں سے کوئی ہے جو اس طرح کی 3 آیتیں بنا لائے، ایک ہی بنا لائے؟ تو کوئی نہیں لا سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر بھی بہت معجزات ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کا، اور جو سب سے بڑا اعجاز ہے آپ کا، وہ یہ قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک ہے۔ باقی ہم گفتگو انشاءاللہ درمیان میں کرتے رہیں گے، اور پروفیسر صاحب بھی گفتگو سنیں گے، انور جمال صاحب بھی۔ میں ملتمس ہوں تشریف لائیں گے صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف میاں والی جناب ڈاکٹر شفیق آصف صاحب، تشریف لائیں گے۔ 20ویں صدی کی بہترین غزلوں کا جب انتخاب کیا گیا، شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا، تو اس میں پاکستان سے چند جن شاعروں کو شامل کیا گیا، ان میں پروفیسر انور جمال صاحب۔ اسی طرح نظم کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، اور انور جمال صاحب کا ایک بہت بڑا حوالہ حمد و نعت کا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے خالد شفیق صاحب، تو وہ شام و سحر کے نام سے لاہور سے ایک ادبی رسالہ چھاپتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ادبی رسائل بہت کم شائع ہوتے تھے، وہ اس کے بہت ضخیم نعت نمبر شائع کرتے تھے۔ وہ انور جمال صاحب کی اس میں نعت۔ بھائی یاسین لک صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، سی نیوز کے سی او ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں، انویسٹیگیشن رپورٹنگ کرتے ہیں۔ یاسین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ارشد ملتانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ارشد علی ارشد صاحب تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ صاحب کتاب ہے۔ کارواں اترے نئے درا کے، پھر زمین شیر میں خیمے لگے، تو جس زمین شیر میں خیمے لگے وہ جناب انور جمال کے اردو کلیات محمد کے عنوان سے۔ اور یہ لائن سنیے گا، کبھی یہ سفر تم نے طے کر کے دیکھا کہ ہونٹوں کے ساحل سے دل کے سمندر کا کیا فاصلہ؟ کبھی یہ سفر تم نے طے کر کے دیکھا کہ ہونٹوں کے ساحل سے دل کے سمندر کا کیا فاصلہ ہے؟ کبھی آشیانوں سے آندھی میں گرتے پرندوں کو دیکھا؟ سسکتے ہیں جو کرب کی لہد میں ایسے زندوں کو دیکھا؟ عرب کا جو سرزمین ہے، اس عرب کا لفظی مطلب ڈکشنری میں ہے صحرا، جنگل، بے آب و گیا، جہاں کوئی جڑی بوٹی، کوئی سبزہ نہ ہو، اس کو عربی زبان میں عرب کہا گیا ہے۔ یہ عرب قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خطے جغرافی خطے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عرب۔ تو عربوں کے پاس کیا تھا؟ حج کے زمانے میں وہ ڈکیت تھے، اور جو حج پر آنے والے مسافر ہوتے تھے ان کا سامان لیتے تھے۔ اس سے یہ زمانہ جاہلیت کی بات۔ حضرت ابراہیم کے دور کے بعد جب وہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو وہ ڈکیت تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو میں نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھا ہے، اس کا بتایا ہے کہ اس کا روٹ کیا بنتا ہے اور معنی کیا بنتے ہیں۔ جتنا آپ درود پڑھتے جائیں گے اتنا قریب ہوتے جائیں گے۔ بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دی ہم آؤست،
अपने आप को रसूल पाक तक पहुंचाओ, यानी उनके नजरिए तक, उनके उसवे तक, उनके ख्यालात तक, उनके दीन तक। बमुस्तफा मेरे साफी के दी हम अगर बहू ना नसीबी तमाम अगर वादा नहीं पहुंच सका तो फिर सारी बहू आती है। ये है इस आयत का सही तरीका। है अजीब सी कहानी मेरे शजरा नसब की, है अजीब सी कहानी मेरे शजरा नसब की, मेरा जिस्म घर अजम का, मेरा दिल ज़मीं अरब की। मतलब बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अनवर जमाल साहब ने तकरीब के दौरान अपने ख़िताब में लफ्ज़ अरब के मतलब बताया। अरब का मतलब सहरा। उन्होंने इस लफ्ज़ की मज़ीद तफसील और गहराई में जाते हुए बताया। उन्होंने इस लफ्ज़ सहरा और इस सहरा में रहने वाले बशिंदों के मुतल्लिक होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि अरबी लोग अहदसाज, नरम दिल, वादा वफ़ा और मेहमान नवाज होते हैं। उन्होंने ख़ित्ता अरब से मुतल्लिक और यहाँ के रहने वाले मुख्तलिफ़ जानवरों के खसलतों और उनके एक एक जानवर के दर्जनों नामों से मुतल्लिक तफसीलात बताईं। उन्होंने लफ्ज़ मुसलमान का अरबी में तर्जुमा बताते हुए बताया कि मुसलमान का मतलब झुक जाना, मान लेना, तस्लीम कर लेना है। उन्होंने लफ्ज़ कलम के हैरत अंगेज़ मायने बताए, जिसका मतलब हक़ सच को तस्लीम कर लेना, सफ़ेद और झूठ के दरमियान में तमीज़ करना, सच और झूठ के दरमियान में तफरीक करना, अच्छे और बुरे के दरमियान में तफरीक करना। उन्होंने लफ्ज़ अरबी का मतलब और इसके हवाले से अल्लामा इकबाल की शायरी का भी मफ़हूम बताया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर अनवर जमाल ने बताया कि अरबी में कुरान पाक का नाजिल करने का मतलब अरबों को अल्लाह पाक की जानिब से दिए जाने वाले अहकामात की तफसीलात बआसानी बताना और उनको मतलब समझाना है। तकरीब के मेज़बान सज्जाद हुसैन जानिया ने आने वाले मेहमानान गिरामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनके हमरा फ़याज़ अहमद अवान ने भी तमाम तकरीब के शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ यासीन लक, सीन न्यूज़, मुल्तान। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।